مومنہ کے شفاف چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ نماز پہ باپ کی صحت کی لمبی دعا مانگنے کے بعد اس نے جائے نماز کو تہہ لگایا۔ جب تک باپ حیات تھا تب تک اس کے نصیب کو گرم ہوا چھو کر نہیں گزر سکتی تھی۔ ٹی وی کا بٹن آن کرتے ہی اس کی چمکتی اسکرین پر دو نامحرم آپس میں کھڑے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ باپ کے لیے کھانا تیار کرتے کئی مرتبہ اس کی نگاہیں اسکرین پر گئیں۔ وہ نماز کی اس قدر پابند تھی کہ اسے اپنی زندگی کے اس حصے میں یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی نماز چھوڑ دی ہو۔ مومنہ سلطان کو اپنے نام کی طرح مومنہ والے شوق تھے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے۔ تم میرا کیا بگاڑ دو گے؟ میں اپنا بہت کچھ خرچ کر چکی ہوں۔ ایک کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پہ کالک ملے، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ ڈائیلاگ کی ادائیگی بہت عمدہ تھی۔ اپنے باپ کے قدموں کی آہٹ سن کر مومنہ نے ٹی وی بند کرنا چاہا، لیکن عین موقع پر ریموٹ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈرامہ لگ رہا ہے، لگا رہنے دو۔ نرمی سے بولتے ہوئے انہوں نے ڈرامے پہ نگاہ ٹکا لی۔ کیا اچھا ڈرامہ ہوا ابا؟ لڑکی اتنی خود غرض ہے، ایک شخص کے نہ ملنے پہ سب حدود توڑ گئی۔ بیٹا ایک شخص اس کی دنیا کا محور ہوگا۔ انہوں نے بات لڑکی کے حق میں ہی آگے بڑھائی۔ وہ باپ بیٹی ایسے ہی تو تھے، ہر موضوع پہ اظہار رائے پیش کرتے۔ ابا جی انسان بہت بے بس ہوتا ہے۔ اگر اولاد کا مقدر والدین کے ہاتھوں سے لکھا جائے تو کوئی بیٹی اپنے نصیب پہ نہ روئے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے تھا وہ شخص اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ انسان تو پھر انسان ہے، وہ بدنصیبی پر خاموش نہیں رہتا۔ موٹی توند والا آدمی زلیخا آپا کے پاس خوشی سے نوٹ گن رہا تھا۔ کوٹھے پر گھنگرو کی آواز شور پیدا کر رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر عورت کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ظفر نے للچاتی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ ایسا مال لا کر دیا ہے کہ آپ یاد رکھیں گی۔ آپا نے ایک پان بنا کر اس کے منہ میں ڈالا اور مومنہ کی بلائیں لینے لگی۔ تجھے رکھا کس لیے ہے میں بھی جانتی ہوں کہ ہیرے کی قیمت اچھی پہچان لیتا ہے۔ ان کے مقابلے کی طوائف کسی اور کوٹھے پہ نہیں ملے گی۔ ظفر جیسا جوہری ہی ہیرے کی قیمت پہچان سکتا تھا۔ مومنہ کو بیچ کر وہ مالا مال ہو گیا تھا۔ زلیخا آپا کا کوٹھا کافی مہینوں سے بے رونق پڑا ہوا تھا۔ کوئی گاہک آتا بھی تو بوڑھی ہڈیوں کو دیکھ کر بغیر ریٹ لگائے واپس مڑ جاتا۔ ان کا دھندا جو چوپٹ ہونے ہی والا تھا آج پھر سے چمک اٹھا۔ تم نے آج مجھے ایسا ہیرا لا کر دیا ہے جو مانگے گا دوں گی۔ یہ زلیخا آپا کا خاص بندہ تھا، انہیں کئی لڑکیاں سپلائی کیں۔ ظفر نوٹوں کو سونگ کر شیطانی مسکراہٹ ہنسنے لگا۔ بس مجھے جن سے پیار تھا آپ نے وہ نوٹ میری خدمت میں پیش کر دیے۔ کسی رات اس کوٹھے کو شرف بخشوں گا، لیکن ابھی مجھے جانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو مڑ کر پھر سے مومنہ پہ نظر ڈالی۔ ابھی اس کے بوڑھے باپ سے جا کر جھوٹ بھی تو بولنا تھا کہ بچی تو کالج میں ہی ملی ہی نہیں، ضرور اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ بوڑھے اور غریب والدین کی ہڈیوں کو دیکھ کر ایسے وہ ان کی عزتیں چھینتا تھا۔ شریف چہرے کے پیچھے چھپا ایک کالا بھیڑیا تھا۔ مومنہ کو ہوش آیا تو خود کو کھلے پلنگ پہ پایا۔ کمرے میں گھنگرو کی آواز گونج رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اپنے گھومتے سر کو پکڑا۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے۔ کوٹھے پہ ہو؟ زلیخا آپا کے کوٹھے پہ۔ کوٹھے پہ زور ڈالتی وہ زور سے ہنسنے لگیں۔ طوائف کا کوٹھا؟ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ آس پاس اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کہیں کھو گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ قسم اٹھوا لے وہی بوسیدہ اور بدبودار چہرے دیکھ کر میرا دل ہی متلانے لگا تھا۔ مومنہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، پھر خاموشی سے لب ہلائے۔ مومنہ سلطان، نام تو بڑا رئیسوں والا ہے۔ مومنہ کچھ نہ بولی تو اسے دوبارہ خود ہی بولنا پڑا۔ کس سے دھوکہ کھایا ہے؟ وہ موٹی توند والا آدمی تیرے بدلے کافی بڑے مطالبے کر کے گیا ہے۔ وہ پھولوں سے سجی عورت مومنہ کے پاس بیٹھی سرگوشی میں کہنے لگی، جبکہ آنکھوں میں حیرت و بے یقینی کے تاثرات تھے۔ ظفر چچا؟ وہ بے یقینی سے ظفر چچا کی مکاری کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ باروب گمبھیر آواز میں بولا تھا، یہ کوٹھا تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ اس کے باپ نے کتنے اعتبار کر کے انہیں اس کی گاڑی میں بھیجا تھا، لیکن وہ سودا کر گیا۔ انہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری عزت کا سودا کرنے والے وہ ہوتے کون ہیں؟ وہ چیخے چلائے لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں یہاں عالیشان کوٹھے پر شہرت مل سکتی ہے، یہاں رانی بن کر رہو گی۔ مومنہ ان کے حلیے اور ماحول کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے عیش نہیں کرنا، مجھے جانا ہے۔ تمہیں سیدھا مشورہ دوں تو جو ایک بار اس کوٹھے پر آتا ہے وہ واپس جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ جتنی جلدی یہاں ایڈجسٹ کر جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کے سراپے پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ اس کا حسن اس بات کی گارنٹی تھا کہ اسے کوٹھے کی شان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ مجھے طوائف نہیں بننا، میرا باپ میرا راستہ دیکھ رہا ہوگا۔ اس لڑکی نے انہیں سمجھانا چاہا، جبکہ ایک مرتبہ کوئی طوائف کے کوٹھے پر آ جاتی ہے تو کوئی اس کا راستہ نہیں دیکھتا، بلکہ واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ نئی تھی، جذباتی تھی، اس لیے سمجھنا ذرا مشکل تھا۔
طوائف زادی کا کوئی راستہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہیں دیکھتے ہی آنکھیں پھیر لیں گے۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا باپ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی اس کی راہ تک رہا ہوگا۔ ظفر چچا نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کالے بھیڑیے پر یقین نہ کریں، اسے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ کوٹھا ہے میری جان، اور یہاں شریف زادیاں نہیں بلکہ طوائف زادیاں بسا کرتی ہیں۔ کتنے دن رو کر اپنی آنکھوں کا برا حال کرو گی؟ یقیناً تجھے بھی تیرا باپ، بھائی یا عاشق چھوڑ کر گیا ہوگا، لیکن تیری خوش قسمتی ہے کہ تو یہاں پہ زلیخا آپا کو بڑی پسند آئی ہے۔ طوائف کے حسن کی قیمت ہوتی ہے۔ ان کے حسن و شباب کو رئیس زادے کچھ روپوں کے عوض ہر روز بآسانی خریدتے ہیں۔ مومنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ باپ کی عزت اور پگڑی کی فکر لگ چکی تھی۔ اس لڑکی نے گلاب کے خوشبودار پھول مومنہ کی خوبصورت اور نازک کلائی میں پہنانے کی کوشش کی۔ اس نے طیش میں آ کر پھول کو توڑ مروڑ کر فرش پر دے مارا۔ چھوڑو مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ چلا اٹھی۔ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں رے، تجھے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ اس کے بالوں کو مٹھی سے پکڑ کر زور سے مومنہ کا سر بیڈ کے سرہانے پر مارا۔ مومنہ درد سے بلبلا اٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ابا ابا، بے ہوشی سے آمنہ کے منہ سے یہی الفاظ نکلے۔ طوائف زادیوں نے اسے عجیب پوشاک پہنا دیا تھا، جہاں سے اس کے جسم کا انگ انگ دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے کی معصومیت کو میک اپ کے تلے دبا دیا۔ ارے لڑکی کو مار تو نہیں دیا، کروڑوں کی لڑکی ہے، ایسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ زلیخا آپا منہ میں دان دیے چیخ سن کر بھاگی ہوئی وہاں آئی۔ اس کی زبان قابو ہی نہیں آ رہی تھی، کسی طرح ڈرانا تو تھا ہی۔ اف، اتنی نخریلی، غسیلی اور کم سن حسینہ کوٹھے پر آج کل کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خیر ہے، نئی مچھلی ہے، پیار سے قابو کرو، اسے امید دلاؤ۔ زلیخا آپا نے شرارت سے بے ہوش مومنہ کے گالوں کو سہلایا۔ امید کا دیا پکڑا کر جو تم طوائف کے ساتھ کھیلتی ہو، وہ نہ جینے کے قابل رہتی ہے نہ مرنے کے۔ لڑکی نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ گستاخی کی، لیکن آج زلیخا آپا اچھے موڈ میں تھیں، جو کچھ نہ بولی۔ وہ بھی جب اپنی زندگی میں پہلی رات طوائف کے کوٹھے میں گزار رہی تھی، اسے اپنے بوڑھے باپ کے جھکے کاندھوں کا بڑا خیال آیا تھا۔ کس قدر محنت سے پیسے جوڑ کر اس نے پڑھنے کو شہر بھیجا تھا، لیکن وہ محبت میں پڑ گئی۔ اس محبت کی قیمت اسے طوائف کے کوٹھے پر آ کر چکانی پڑی۔ مومنہ کی گہری جھیل سی آنکھیں نہایت خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ کوئی بھی دیکھتا تو اونچے دام لگانے کو تیار ہو جاتا۔ شاہ صاحب کا غصہ سوا نیزے پہ تھا، لیکن جس محترم کی وجہ سے وہ غصے میں تھے، ان کو ذرا برابر بھی باپ کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنی پارٹیاں کرنے میں مصروف تھا۔ شہریار شاہ ان کی ایک لوتی اولاد اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا۔ ایک اولاد ایسی دینی تھی، اس سے بہتر تھا کہ اللہ ہمیں بے اولاد رکھتا۔ بیوی نے غصے سے انہیں گھورا۔ جتنا انہیں شوہر سے پیار تھا، اتنا ہی بیٹے سے بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف بھی نہیں سن سکتی تھی۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کریں، وہ ہماری اولاد ہے۔ والدین ہی بچوں کی غلطیاں سدھارتے ہیں۔ یہ سب پیسہ ہم اس کے لیے ہی تو کما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کا غصہ کم کرنا چاہا، لیکن آخری بات کو سن کر وہ مزید آنکھیں چھوٹی کر چکے تھے۔ میں آج کل دیکھنے لگا ہوں تم شہریار کی بہت سائیڈ لیتی ہو، پہلے میری بیوی ہو، بعد میں اس کی ماں۔ وہ شرما کر رہ گئیں۔ عمر کے اس حصے میں بھی وہ اپنی بیوی پر کسی اور کو حق جماتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس صاحبزادے کو سمجھا دینا، اگر اپنی دولت پر عیش کرنا ہے تو میری بلا سے سارا پیسہ عیاشیوں میں لگا دے، لیکن ابھی فی الحال وہ میرے پیسے خرچ کر رہا ہے، اور جیسے میں اسے کہتا ہوں اسے ویسے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آفس کا بیگ اٹھا کر گھر سے نکل چکے تھے۔ انہوں نے اپنے نالائق بیٹے کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ بزنس کو سنبھال لے، انہیں سہارا دے، ان کی زندگی میں ہی وہ سب معاملات دیکھ لے گا تو ہنسی خوشی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ لیکن مجال ہے جو شہریار نے ایک دن بھی آفس جا کر اپنے باپ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہو۔ ماں تو باپ بیٹے کے جھگڑے کے درمیان ہی پھنس جاتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ ان کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ شوہر کے گھر سے نکلتے ہی بیٹے کی خبر گیری کرنے کو انہوں نے فون ملایا۔ کہاں ہو؟ پہلا سوال یہی تھا۔ ان کا نخریلا اور نک چڑھا بیٹا ایسے قابو آنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی ماں ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا اداس بنایا۔ موم، میں نے کدھر ہونا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ذرا پارٹی کر رہا ہوں۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سستی سے بولا۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اب اسے کھری کھری سنانی ہے۔ دنیا میں سے وہی ایک عورت تھی جن سے وہ سن لیا کرتا تھا۔ کیوں مجھے اپنے باپ کے سامنے ذلیل کرانے پر تلے ہوئے ہو؟ ساری سستی ہوا ہوئی۔ کیا ڈیڈ نے آپ کو کچھ بولا؟ ابھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ شہریار کی ماں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے لگتا ہے میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ آج کس کے ساتھ عیاشی کر رہے ہو؟ کبھی باپ کا اور میرا خیال نہیں آیا؟ تم دونوں کی لڑائیوں میں کس قدر پریشان رہتی ہوں میں۔ موم، سب ٹھیک ہے نا؟ میں بھی گھر پر آتا ہوں اسی وقت، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ اگلی بات سنے بغیر وہ فون کاٹ چکا تھا۔ جلدی سے جیکٹ پہننے لگا۔
تبھی ایک لڑکی جس کے کپڑے آدھے جسم کو ڈھک رہے تھے شہریار کے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ ہنی کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اس کی جیکٹ کو اتارنے لگی تو شہریار نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ بہیو یور سیلف، تمہاری ہمت کیسے ہو شہریار شاہ کو روکنے کی؟ اس لڑکی کا پل بھر میں چہرہ سرخ ہوا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غصے میں ایسے ہی لڑکیوں کو جھڑک دیا کرتا تھا۔ ہنی میں تو بس یہ کہہ رہی تھی پارٹی میں تمہارے بنا کیا مزہ؟ اتنے ہینڈسم اور امیر لڑکے کو وہ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ پہلی رات ہی تو شہریار نے اس پر اپنی ساری محبت لٹائی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا اب ایسا خوبصورت انسان اس کے جال میں پھنس چکا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو خوب اچھے سے جانتا ہوں میں۔ میرے علاوہ سب یہاں امیر ہی آتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ وقت گزارو اور آئندہ میرے گریبان کو ہاتھ ڈال کر روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اسے ایسے جھٹکا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ اپنے کالر جھاڑتا سگریٹ کی کش لگا کر وہ باہر نکل گیا۔ دولت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے بد دعائیں دینے لگی۔ اتنا گھمنڈی آدمی اس کے منہ پہ بے عزتی کر گیا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کب کس کی بد دعا اکثر لگ جائے۔ قاری صاحب کا اس گلی سے بہت پرانا تعلق تھا۔ شادی کر کے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو اس گھر میں ہی لے کر آئے تھے اور پھر یہاں مستقل ہو کر رہ گئے۔ بیوی کے انتقال کے بعد یہاں ان کی اتنی یادیں تھیں کہ کہیں اور جانے کا دل ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ گلی کے چکر لگا رہے تھے۔ کب سے ان کی بیٹی کے آنے کا وقت ہوا چلا تھا لیکن وہ گھر ہی نہیں پہنچی تھی۔ 2 کمروں کا سادہ گھر تھا جس کے برآمدے سے مومنہ کو خاص انسیت تھی۔ انہوں نے نہ تو خود کبھی چیزوں سے محبت کی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو یہ درس دیا تھا، بلکہ نمازی، پرہیزگار اور پردے دار بیٹی کی تربیت کی تھی۔ انہیں فخر تھا کہ مومنہ سلطان ان کی بیٹی ہے۔ قاری صاحب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ آخر جب مزید انتظار کا بند ٹوٹا تو انہوں نے ظفر کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تم ہی لینے گئے تھے نا مومنہ بیٹی کو، لیکن وہ آج گھر نہیں آئی۔ ارے میں تو یہی پوچھنے والا تھا کہ آج مومنہ بیٹی خود کیسے گھر آ گئی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو اسے کالج سے ہٹا کر گھر بٹھا لینا چاہیے۔ ویسے بھی عمر ہو چکی ہے، کہیں شادی کر دے تو بہتر ہوگا۔ میاں اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے یہ بتاؤ میری بیٹی کدھر ہے؟ پڑھے لکھے اور سلجھے انسان تھے، اس لیے ایسے ان پڑھ کے ساتھ منہ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ مومنہ کو اس کی گاڑی میں نہیں بھیجیں گے۔ پہلے بڑی منت سماجت کرنے کے بعد ان کے پاس آیا تھا، لیکن آج کل دھندا اچھا نہیں چل رہا، آپ ہی اپنی بیٹی کو میری گاڑی میں لگوا دیں۔ ارے بیٹی تمہاری ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ کالج لینے گیا تھا لیکن وہاں ملی نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ یقیناً تم نے ہی میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ اپنی مومنہ کو وہ اچھے سے جانتے تھے، اس لیے ایسے ارے غیر مرد کی باتوں کا یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ارے قاری صاحب تمہارا دماغ اس عمر میں لگتا ہے کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ میرے کاندھوں پر صرف تمہاری بیٹی کو کالج سے لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ گلی محلے کی ہر بیٹی کو میں ہی کالج اور اسکول تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن جب بیٹی کے کرتوت اچھے نہ ہوں تو باپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تربیت میں ہی کہیں کمی رہ گئی ہے۔ محلے والے منہ پر ہاتھ رکھے ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کی باتوں کو سن رہے تھے۔ کوئی مدد کرنے کو آگے نہیں بڑھا۔ میری ماں نے تو بدنامی سے بچنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہ رپورٹ کروانے کے بجائے چند دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید اس کا عاشق بھاگ جائے تو واپس گھر لوٹ آئے۔ ظفر ڈھیٹ بنے انہیں مشورے پہ مشورے دیے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی پھٹکار کو دیکھ کر قاری صاحب کو اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اس پر اعتبار کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میری نیک اور پرہیزگار بیٹی کو تم کدھر غائب کیا ہے؟ میں پولیس اسٹیشن میں تمہاری کمپلین کر دوں گا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے دانت نکالے جیسے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ لوگ قاری صاحب کو جانتے تھے پھر بھی ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے اعتبار اٹھ گیا۔ میں تو آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اعتبار نہیں تو پولیس اسٹیشن جا کر دیکھ لیں۔ قاری صاحب آپ کچھ وقت انتظار کر لیں، کیا پتہ ظفر ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ ویسے بھی یہ بہت پرانا رہنے والا ہے۔ اگر یہ پرانا رہنے والا ہے تو میں کیا اس گلی میں نیا ہوں؟ مومنہ بیٹی کو تم لوگ جانتے نہیں ہو؟ کبھی بے پردہ تو تم لوگوں نے اسے گلی میں نکلتے نہ دیکھا ہوگا۔ یہ آدمی کیسے میری بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے؟ قاری صاحب اس کی باتوں کو کیا کہیں، مومنہ بھی تو ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ قاری صاحب ان کی باتوں پہ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ لوگ کتنے بے اعتباری ہو جاتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں اتنی آسانی سے باتیں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہیں اللہ سے پوری امید تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو ضرور کسی مصیبت سے نکال لے گا۔ وہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا اعتبار تھا۔ جب دنیا حضرت عائشہ جیسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگا سکتی ہے تو مومنہ سلطان ایک عام مسلمان تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ یہاں پر بھی مدد ضرور بھیجے گا۔ مجھے تم لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب تم لوگ خود شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگو گے۔ ظفر نے ڈھیٹ ہونے کی حد پار کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سب لوگ اس کے طرفدار بن چکے تھے، اس لیے وہ مزید شیر ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کافی ہے، اور وہ ضرور اس بھیڑیے کو بے نقاب کرے گا۔ تم لوگ بچ کر رہنا، یہ آگ لوٹ کر تمہارے گھروں کو بھی جلا سکتی ہے۔
لوگوں نے اس سے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب صبح گھر سے نکل جاتے اور شام مغرب کے بعد گھر پہنچتے۔ صبح پولیس اسٹیشن میں FIR تو کاٹ لی گئی تھی لیکن کوئی تفتیش شروع نہیں کی گئی تھی۔ جب بھی بوڑھا باپ اپنی سفید داڑھی لیے اپنی بیٹی کی فریاد کرنے جاتا تو یہ کہہ دیتے، بزرگ لگتا ہے تیری بیٹی گھر آنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کوٹھے پر آئے ہفتے بیت چکے تھے، آج اس کا سودا کیا جانا تھا۔ شہریار نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا اور سگریٹ کی کش لگاتا کسی نشئی کی طرح سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تجھے بولا بھی تھا کہ اب کوٹھوں پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی، اپنی پارٹی پر ہی کسی کا انتظام کر لیتے۔ پہلے کبھی تم لوگوں کی سنی ہے جو اب سنوں گا؟ شہریار شاہ کا جو دل کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ زلیخا آپا بڑی گاڑی سے مغرور لڑکے کو باہر نکلتے دیکھ کر مسکرائیں۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ کس گاہک کو کون سا مال پیش کرنا ہے۔ مومنہ سلطان کا خریدار بھی مل چکا تھا۔ گاہک بولی لگانے کو پہلے ہی آئے بیٹھے تھے اور زلیخا آپا زبردستی اسے تیار کروا رہی تھی۔ خوبصورت نئے نقش پر میک اپ کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی کہ اصل صورت کو پہچان پانا کسی کے لیے بھی مشکل تھا۔ زلیخا آپا کو اس کے فضول کے رونے دھونے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کسی صورت اس لڑکی کی قیمت وصول کیے بغیر مرنا قبول نہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں اسے کھا کر مر جانا چاہتی ہوں۔ ایک بار کالک میرے جسم پر لگ گئی تو میں کیسے دھوؤں گی؟ مومنہ نے سوکھے لبوں پر گیلی زبان پھیرتے ہوئے فریاد کی۔ باپ شاید صرف ڈھونڈنا چھوڑ چکا ہوگا، انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا ہوگا۔ کیوں خود کے ساتھ ظلم کر رہی ہے؟ میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ زہر کھا کر مر جاؤں لیکن اتنی ہمت ہی پیدا نہ ہوئی۔ لڑکی اسے سمجھانے لگی۔ وہ جو پہلے نماز کی پابند تھی اب ہفتوں جائے نماز پہ بیٹھے ہو گئے۔ اگر نماز پڑھ بھی لیتی تو بغیر دعا مانگے اٹھ جاتی تھی۔ پلیز، تیری قیمت لگانے کو لوگ آئے بیٹھے ہیں، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو زلیخا آپا میری کھال ادھیڑ دے گی۔ اس کی بات سنتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ تم ہو کون میری قیمت لگانے والے؟ مجھے یہاں دھوکے سے لایا گیا ہے، وہ ظفر مجھے یہاں دھوکے سے لایا ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی۔ مومنہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ زلیخا آپا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اے لڑکی، تجھے یہاں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ تیری زبان کھل گئی، تو ہم پر حکم چلائے گی؟ مومنہ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتے سامنے بیٹھا شخص محبوط ہو گیا۔ 2 پل کو اسے نظریں ہٹا نہ سکا۔ کیوں بیچاری کو ڈانٹ رہی ہیں؟ حسن ہو تو نخرہ آ ہی جاتا ہے۔ شہریار نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ تم باہر جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں نا، تیری قیمت لگا کر تجھے سجانے کے لیے یہاں تو نہیں لائی۔ زلیخا آپا نے بات سنبھالنی چاہی۔ مومنہ سلطان کو مزید بولنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ 2 لڑکیاں اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب لے گئیں۔ شہریار نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ وہ بھڑکتی شیرنی اس کے جذبات کو بھڑکا سکتی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے کمرے میں پہنچا دیں، آپ کی منہ مانگی رقم دینے کو میں تیار ہوں۔ شہریار نے بلیک چیک پر دستخط کر کے زلیخا کے سامنے پھینکے۔ مومنہ سب کی منت سماجت کر رہی تھی، باری باری لڑکیوں کے نام سے پکار رہی تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دے۔ نکاح کر لو مجھ سے، یوں بدنام مت کرو، میرے باپ کی ساری یہ باتیں ضائع ہو جائیں گی، انہوں نے مجھے بہت محنت سے پالا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس بات سے انجان کہ اسے سامنے بیٹھا شخص عیاش تھا۔ شہریار کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ روز اس کی زندگی میں ایک نئی لڑکی آتی تھی، اس کے اندر کی ایک بے چینی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر طریقہ آزما چکا تھا۔ وہ شخص کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ شہریار بھی میک اپ کی لگی تہہ کے پیچھے چھپ اس چہرے کو پہچان نہیں پایا۔ زلیخا آپا سے سارے پیسے واپس لے لوں گا، کتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہو میرا۔ اس معصوم کی بات پر شہریار طنزیہ ہنسا۔ نہیں، میں ویسی لڑکی نہیں، مجھے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی، چادر کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہریار کے خوبصورت چہرے پر مزید سختی آ گئی۔ لڑکی کے انکار کی تکرار کو سن کر اس کا موڈ بے حد خراب ہو چکا تھا۔ تمہارے ان چند کاغذی ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی میری عزت ہے، دیکھو میں مر جاؤں گی۔ چادر کو مزید اوپر کر لیا۔ میرا وقت برباد مت کرو، شرافت سے چادر اتارو، سگریٹ سلگاتے سخت لہجے میں کہا، پر اس لمحے اس لڑکی نے چادر ہٹاتے اپنے منہ میں کچھ ڈالا اور نگل لیا۔ شہریار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا وہ لڑکی اپنی جان بچانے کو اس حد تک چلی جائے گی۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ زمین پر گری اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی، جبکہ شہریار اس پاکیزہ لڑکی کی حرکت پر پتھر ہو گیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ گھوما تھا۔ اگر یہاں مومنہ سلطان ہوتی تو وہ بھی یہی حرکت کرتی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ جان تو تب نکلی جب اس کی شکل دیکھی تھی۔ وہ مومنہ سلطان تھی۔ وہ لڑکی ہیزل آنکھیں لیے شہریار کا دل اپنے ہاتھ میں لیے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی مومنہ سلطان تھی۔ آج 4 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا نہ جانے کتنی ہی صدیاں بیت چکی ہیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا، سانس روکے، پورا جسم سناٹے میں آ گیا۔ گہرے سانس لینے کے بعد اسے ہوش آیا کہ آگے کا لائحہ عمل اختیار کیا۔ اسے جلد از جلد مومنہ کی جان بچانی تھی، اس کے قاری صاحب کے پردے دار بیٹی۔ گارڈ جلدی آؤ، وہ دھاڑتا ہوا گیا۔ کیا ہو گیا؟ زلیخا بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ جب انہوں نے مومنہ کی حالت دیکھی تو غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ معذرت چاہتی ہوں صاحب جی، میں نے تو اس لڑکی کو بہت سمجھایا تھا کہ گاہک کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے میری ناک کٹوا دی۔
آپ چاہیں تو میں کوئی اور لڑکی کا انتظام کر سکتی ہوں۔ بکواس بند کرو، تم سے تو میں واپس آ کر لڑوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی قاری صاحب کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ تم جانتی ہو یہ مومنہ کون ہے؟ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ اگر وہ یہاں آنے میں دیر لگا دیتا تو کیسے ظلم سہ پاتا؟ اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس ماحول میں کیسی رہی ہوگی۔ جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر ہسپتال کی جانب گاڑی بڑھائی۔ زلیخا آپا سب پر بھڑکنے لگی کہ اس لڑکی کو زہر کی بوتل کس نے لا کر دی۔ دیکھیے اس لڑکی نے زہر کھایا ہے، یہ پولیس کیس ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا علاج جلد از جلد کرو، جتنے بھی پیسے چاہیے تم لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کی دھاڑ پر پاس کھڑی نرس اچھل پڑی۔ جی سر۔ کافی اثر و رسوخ والا آدمی لگ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے مومنہ کا معدہ صاف کرنا شروع کیا، جبکہ شہریار دیوار سے ٹیک لگائے سسکنے لگا۔ وہ مرد آج پہلی مرتبہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر کسی اور کی زندگی کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ اللہ تیری ایک نیک عورت اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اپنی عزت بچانے کی خاطر اس نے زہر کے پیالے کو منہ لگا لیا۔ مجھ جیسے گناہ گار کی سزا اسے مت دینا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پہلے کسی بہانے سے قاری صاحب کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس کی نظریں اس چہرے کو ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھیں۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے خبر گیری کرنا کیوں چھوڑ دی۔ اگر وقت پر خبر گیری کر لیتا تو شاید مومنہ سلطان کو پہلے رہا کروا لیتا۔ اکیلے گھر میں اکثر وہ گھبرا جایا کرتی تھی۔ ابا نے نہ جانے کب آنا تھا، ان کے انتظار میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے شہریار نے وہ آواز سنی اور ساخت ہو گیا۔ کہاں وہ ناپاک انسان اور کہاں یہ پاکیزہ عورت؟ دھیرے سے پلٹ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دھڑکنوں کو سنبھالا اور نظروں کو جتنا ممکن ہو سکے نیچے کیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، دروازے کی اوٹ سے ایک سفید آنچل نہلا رہا تھا۔ وہ جی میں قاری صاحب کا گھر یہی ہے؟ اسے لگا اسے شبع ہوا تھا، باتیں بھولنے لگا اور لہجہ خود بخود ہکلا رہا تھا۔ جی ابا تو مسجد تک گئے ہیں، آپ وہاں پتہ کروا لیں، شاید وہیں ہوں گے۔ پہلی بار اس لڑکی نے شہریار سے اتنی لمبی بات کی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ شبح نہیں، یقین تھا، خواب نہیں، حقیقت تھی، الہام نہیں، اعلان تھا۔ محبت مہرباں ہوئی تھی، انتظام اختتام ہوا تھا۔ اسے دعا نصیب ہوئی اور قبولیت تک پہنچی۔ اپنے حلیے کو ایک نظر دیکھا، وہ اس لڑکی کے قابل تھا۔ مومنہ کو تجسس ہوا کہ یہ کہیں اس کے باپ کا وہی شاگرد تو نہیں جو عمر کے اس حصے میں قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اس کے ابا اس شخص کا بہت ذکر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایسا نیک انسان ہے، عمر کے اس حصے میں بھی قرآن پڑھنے سے شرمایا نہیں۔ دروازے کے اس پار کھڑی مومنہ کچھ دیر انتظار کر رہی تھی کہ وہ آگے سے کچھ کہنے لگا، لیکن اجنبی خاموش تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، دروازہ کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ باپ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ بھیڑیا دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا۔ روح مضطرب، دل بے چین ہوا، وہ بے چین سا پلٹنے لگا۔ سنیں، مریضہ کا معدہ واش کر دیا ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹرنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ آنکھیں کھلی، خدا کا لاکھ شکر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد مومنہ سلطان نے خود کو ایک ہسپتال کے کمرے میں بند پایا۔ افسوس نے آن گھیرا کیونکہ وہ اتنا زہر کھا کر بھی زندہ بچ گئی تھی۔ دائیں جانب وہی لڑکا بیٹھا تھا، کچھ دوری پر قاری صاحب بے بس آنکھوں سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ شہریار شاہ کا شکر ادا کرتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی، جس نے ان کی بیٹی کو بچایا تھا۔ مومنہ، شہریار کو پہلی مرتبہ اپنے وجود سے شرمندگی ہوئی۔ اگر مومنہ انہیں ساری حقیقت بتا دیتی تو قاری صاحب کے سامنے وہ کس منہ سے کھڑا ہوتا؟ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اپنے باپ کو دیکھتی رہی، جیسے کوئی گہرا خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھولے گی تو یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ بابا اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے تھے۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اتنے دنوں اس نے کتنی مرتبہ انہیں پکارا ہے۔ وہ ظفر، بیٹا کچھ مت بولو، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار نے مجھے سب حقیقت بتا دی، اس ظفر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے میری بیٹی کی حفاظت کی ہے۔ اسے پھر سے سینے پہ لگا چکے تھے۔ شہریار کا نام سن کر مومنہ دماغ کے پردے دھیرے سے کھلنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ یہ شہریار آخر کون ہے۔ خاموشی سے وہ شخص کو دیکھنے لگی جو نظریں جھکا کر کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا ابھی تم گھر جاؤ، کل کیا تم میری مسجد میں آ سکتے ہو؟ کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی بہت رات ہو چکی ہے، تمہارے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہریار نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے سیدھا نکل کر گھر ہی لوٹا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے پولیس سے رابطہ کر کے پوری صورتحال انہیں بتائی تھی۔ اتنے بڑے بزنس مین کی بات کو ٹال کر وہ اپنی شامت نہیں لانا چاہتے تھے۔ ظفر جیسے بھیڑیے کے خلاف رپورٹ درج ہو چکی تھی، جبکہ زلیخا آپا کے اڈے پر چھاپا مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ عورت اور ظفر جیسا گندا انسان مجھے ایک ہفتے کے اندر عدالت میں چاہیے، ورنہ آپ اپنے ٹرانسفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کسی صورت مومنہ سلطان کی ذمہ داری کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ اتنے سال پہلے وہ ان کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اپنے دل کی خواہش کو دبا دیا۔ اسے یوں لگتا تھا مومنہ سلطان اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ مومنہ سلطان کو تو اپنے جیسا پاکیزہ مرد ہی چاہیے،
لیکن قسمت کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ صاحبزادے، کیا جان سکتا ہوں کہ آج 1 کروڑ اکاؤنٹ سے نکالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ شاہ صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ان کے اکاؤنٹ سے بیٹھے بٹھائے 1 کروڑ نکل چکے تھے۔ گھر میں گھستے ہی عدالت لگ چکی تھی۔ ان کی بات کو سنتے ہی شہریار کو علم ہوا کہ زلیخا آپا اپنی قیمت نکلوا چکی ہیں۔ ڈیڈ، وہ ضروری کام تھا، انہیں ساری حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔ مومنہ سلطان کے راز کا راز رکھنا بھی احترام کے اصولوں میں شامل تھا۔ کس طوائف زادی پر اتنے پیسے اڑا کر آئے ہو تم؟ کیا تمہیں اپنا باپ اندھا لگتا ہے؟ وہ تمہاری حرکتوں پر غور نہیں کرے گا؟ ماں حیرت سے باپ بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کی حقارت کو محسوس کرتے ہوئے شہریار نے اپنی مٹھی کو بند کیا۔ ڈیڈ، وہ کوئی طوائف زادی نہیں ہے، آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں اپنے بیٹے کی کرتوت دیکھ لو، اب ایک طوائف زادی ہمارے گھر کی بہو بنے گی؟ بیٹا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ڈیڈ، آپ کو ماں کو یوں آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومنہ سلطان پاک دامن عورت ہے، آپ کے بیٹے کے لیے چنی گئی ہے۔ ڈیڈ نے ہنکار بھرا۔ وہ اس لڑکے کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اتنی پاک وہ عورت تھی، اس کے رتبے سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ آپ اس کا نام حقارت سے نہیں لے سکتے۔ میں نے ایک بار بتایا نا کہ مومنہ سلطان پاک عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ اللہ نے جو میرے لیے منتخب کی ہے۔ آپ کا بیٹا دودھ کا دلہا نہیں ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ راتیں منائی ہیں۔ ابھی بات مکمل کرتا کہ ماں کا تھپڑ چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ خاموش ہو جاؤ، کیوں اپنی ماں کی جان ایک دن میں ہی ضائع کر دینا چاہتے ہو؟ تم یہ بتا کر یہ ثابت کر رہے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تمہیں حلال کی بجائے حرام کی طرف جانا پڑا۔ وہ سر جھکا کر اپنی ماں کے آگے کیا ہی بول سکتا تھا۔ زندگی میں اس نے 2 عورتوں سے ہی تو عشق کیا تھا، ایک عورت جو اس کے سامنے کھڑی تھی اور ایک عورت وہ جسے وہ کل کے آسرے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا وہ بچہ نادان تھا جو قاری صاحب کی التجا کو سمجھ نہ سکتا؟ تمہیں اپنی تربیت پر کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ کبھی کبھار خون گندا نکل ہی آتا ہے، برخوردار کان کھول کر سن لو۔ پچھلے پاپ کی تو معافی اللہ سے مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، لیکن اگلی غلطیاں ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے۔ وہ لڑکی کسی صورت یہاں نہیں آئے گی۔ آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر وہ عورت یہاں نہیں آئے گی تو آپ کا بیٹا بھی پھر دوبارہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ مومنہ سلطان کو بہت دھکوں کے بعد پایا ہے، اب اس کی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، پورا زور لگا کر اپنے باپ کے سامنے چیخا تھا۔ شاہ صاحب حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ آج سے پہلے تو ایسی بغاوت پر نہیں اٹھا تھا وہ، شاید ان کے سپوت کو سچا عشق ہو گیا ہے۔ اس کے کردار کی گواہی شہریار شاہ دینے کو تیار ہے۔ اس سے زیادہ آپ اس کی ذات سے متعلق سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ قاری صاحب کی پردہ دار بیٹی، جس کو پا کر آپ کا بیٹا غنی ہو جائے گا۔ نکل جاؤ گھر سے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے۔ شہریار نے پیچھے کی جانب قدم لیے تھے، ایک مرتبہ بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ مسز شاہ دونوں کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھیں۔ آپ ہی اسے روک لیں، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ روتے ہوئے وہ شہریار کے پیچھے بھاگی۔ موم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس آدمی کے مجھے اس گھر سے بے دخل کر دینے کے بعد ہم دونوں کا رشتہ ٹوٹ نہیں جائے گا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے تسلی دینے لگا اور خود گھر سے نکل گیا۔ قاری صاحب کو زمانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے مومنہ کو اچھے سے چادر سے کور کیا اور رات کے پہر گھر چلے گئے۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے گھر کی 4 دیواری کو محسوس کیے۔ وہ تحفظ و عزت کہیں میسر نہیں۔ تیرے لیے میں آج اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں گا۔ باپ کی محبت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا۔ کیا آپ کو واقعی ہی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا؟ نہیں۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ قاری صاحب خاموشی سے باہر کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، جبکہ مومنہ ایک ایک چیز کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھتی رہی، جیسے ایک بار پھر سے جنم لیا ہو یا موت چھو کر واپس پلٹی ہو۔ آپ شہریار کو کل کیوں بلا رہے ہیں؟ اچھا لڑکا ہے۔ ہاں، وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن میں نہیں رہی۔ تم سے کس نے سوال کیا تھا؟ اگر اس کی نظر میں تم اچھی لڑکی نہ ہوئی تو خدا کی قسم دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں اسے پوچھوں گا۔ وہ بے چینی کا شکار ہو گئی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے ایسا کوئی سوال کرنے کی؟ اگر اس کے دل میں خود کوئی ایسے جذبات ہوتے تو وہ خود رشتہ لے آتا۔ اپنے باپ کے کبھی ہاتھ چومتی تو کبھی ماں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واپس انہیں مل چکی ہے۔ اچھی لڑکیاں یہ معاملات اپنے والدین کے سپرد کر دیتی ہیں اور خود کوئی سوال نہیں کرتی۔ تم بھی جا کر آرام کرو، کھانا گرما گرم تمہاری میز پر آ جائے گا۔ ساری رات بستر پر ہاتھ پھیرتے مضطرب سی گزر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے۔ اس کا باپ اب کمزور ہو چکا تھا، ظفر جیسے لوگوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھتی کہ شاید وہی آیا ہوگا۔ ماضی کے متعلق اسے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میاں، تم جانتے ہو نا آج کس لیے بلایا ہے؟ تمہارے والدین نہیں آئے؟ میں جانتا ہوں اور دل و جان سے راضی ہوں، اس لیے یہاں پر تشریف لایا۔ ایک تو آپ میرے استاد ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اس حیثیت سے آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے والدین راضی نہیں ہیں، ان کے خلاف جا کر یہ شادی کرو گے؟
میں نہیں چاہتا میری بیٹی کسی ایسے گھر کی بہو بنے جہاں تمہارے والدین ہی اس پر راضی نہ ہوں۔ وہ وقتی ناراض ہیں لیکن میں انہیں سمجھا لوں گا۔ مومنہ سلطان دروازے کے پاس کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو زوروں قطار بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین یہاں کیوں نہیں آئے۔ آخر ایسی لڑکی کو کون بہو بنانا چاہے گا؟ آپ میرے والد کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کے والدین ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتے؟ اب آپ ہی کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ قاری صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ وقت اپنی ہونے والی بیوی سے میں اکیلے میں بات چیت کر سکتا ہوں؟ خاموشی سے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ شاید یہ انسان ہی ان کی بیٹی کو سمجھا دے۔ آپ میں ایسا کچھ بھی نہیں جس کی وجہ سے میرے والدین آپ کو اپنانے سے ناراض ہوں۔ وہ جگہ پاک دامن عورتوں کے لیے تو نہیں جہاں میں موجود تھی۔ آپ کو مجھ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ توبہ کا راستہ جو اختیار کر لیا ہے، میرے ساتھ ہی زندگی کیوں گزارنی ہے آپ کو؟ اگر وہ واپس زندگی کی جانب نہ لوٹتی تو شہریار کو لگا سب ختم ہو جائے گا۔ شہریار نے بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے توبہ کا رشتہ صرف آپ کے لیے اختیار کیا ہے۔ خود کے لیے مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کے لیے جنت چاہیے۔ اگر پاک دامن عورت مل سکتی ہے تو وہ عورت آپ کیوں نہیں؟ وہ زندگی میں قریبی لوگوں کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پر ابھی تو اس نے مومنہ سلطان کے سپنے دیکھنا شروع کیے تھے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ میں ایک سوالیہ نشان بن چکی ہوں؟ تم میرے محسن بن کر رہو، میری زندگی میں کیوں ہلچل مچا رہے ہو؟ کوئی جنت کسی کے لیے کیوں چاہے گا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکل کر گال پر پھسلا۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخیاں چھلکانے لگا۔ مجھے آپ سے زیادہ کوئی پسند نہیں، مجھے آپ کی ذات قبول ہے، اتنا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ان کی بات سنتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ تم آخر کیسے انسان ہو؟ کیوں سر پہ مسلط ہونا چاہ رہے ہو؟ وہ اس سے زیادہ خود سے ناراض تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں کوئی دودھ کا دھلا انسان نہیں ہوں۔ تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میرا یہی خیال تھا کہ تم جیسی پاک دامن عورت میرے لیے نہیں ہوگی، لیکن اللہ اس در پر کھینچ کر مجھے لے کر ہی اسی وجہ سے گیا تھا کہ تم جیسی پاک دامن عورت کو وہاں سے نکال سکوں۔ شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور تم میری وہ حسرت ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب جب میری حقیقت میرے سامنے کھڑی ہو تو اب میں اسے پانے سے گریز نہیں کروں گا۔ قاری صاحب نکاح کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پیٹی سے نکال کر اس کی ماں کا سرخ جوڑا مومنہ کو پکڑایا، کچھ خاص دوستوں کو گواہی کے لیے بلایا۔ شہریار کئی مرتبہ اپنے باپ کو فون ملا چکا تھا لیکن ہر بار فون بن جاتا۔ نکاح شروع کیا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ جسم میں اٹھتی ساری بے چینی ختم ہونے لگی۔ شاہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کا آنا کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے لگایا، جبکہ مسز شاہ نے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہی اپنی بہو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ڈیڈ، مجھے یقین تھا کہ حقیقت جاننے کے بعد آپ میری شادی کے فیصلے کو ضرور مان جائیں گے۔ اتنی اچھی بہو ہمیں چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، اور حادثات تو کسی کی زندگی میں بھی پیش آ سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ زلیخا اور ظفر کی ساری صورتحال کو خود سنبھال لیں گے۔ ان دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوانی تھی۔ ویسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ بازار میں باندھ کر کوڑے لگائے جائیں۔ انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچا، اگر اس قدر پردے دار بیٹی ان کی ہوتی تو کوئی ان کی بیٹی پر ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی ایک بے بس باپ کہلاتے۔ اگر آج معاشرے کو وہ خود نہیں بدلیں گے تو کل کو آنے والی نسلیں ان سے کیا سبق حاصل کریں گی؟ ساری زندگی دادا اپنے انا کے خول میں بند رہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس رشتے کو قبول کیا۔ رشتہ داری میں شکر گزاری کیسی، اب تو برابری کا رشتہ ہے۔ ویسے بھی اس قدر سمجھدار اور اچھی بہو ہمیں کہاں ملنے والی تھی۔ آپ ہمارے بیٹے کے کرتوت سے بھی واقف ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیا ہے تو یہ آپ کا بڑا پن ہے۔